الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جلال کا کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. دولت ہے دنیا کی کوئی دولت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بندہ صبح صبح بطحان یا عقیق کے بازار میں چلا جائے، وہاں سے 2 انتہائی قیمتی اونٹنیاں بغیر ظلم کے، بغیر قطع رحمی کے وہاں سے حاصل کر کے لے آئے تو کون یہ پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم سب پسند کرتے ہیں، صبح صبح ہم جائیں اور وہاں سے 2 اونٹنیاں حاصل کریں، نہ کسی کے اوپر ظلم نہ زیادتی. تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، یہ 2 آیتیں ان 2 اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہیں. کوئی بندہ 3 آیتیں سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو یہ 3 آیتوں کا سیکھنا اور پڑھنا 3 اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. کوئی بندہ 4 آیتیں پڑھ لیتا ہے یا سیکھ لیتا ہے، یہ 4 آیتوں کا پڑھنا اور سیکھنا یہ 4 اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. تو دنیا کی کوئی دولت یہ اس دولت کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اس وقت جو قرآن عظیم الشان موجود ہے چند ورقوں کے اوپر اور ایک جلد کے اوپر مشتمل ہے. قرآن پاک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا تو وہ اسی کیفیت میں نازل ہوا یا یہ چند مراحل سے گزر کے اس کیفیت پہ پہنچا ہے؟ ہم نے اس مجلس میں یہ بات سمجھنی ہے. ختم قرآن کی تقریب میں آپ حضرات کو کئی مرتبہ قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ سننے کا موقع ملا ہوگا. میں نے اس وقت قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں بات عرض نہیں کرنی، قرآن پاک کی عظمت کا بیان میں نے نہیں کرنا. یہ بات سمجھنے کے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے کہ قرآن ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے یہ اسی طرح ہی سیدھا نازل ہوا یا پھر کچھ مراحل سے گزر کے اس کیفیت میں ہمیں مل گیا ہے. یہ بات ہم نے سمجھنی ہے اور یہ ضروری ہے. تو بات یاد رکھیں کہ پروردگار ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور وقتاً فوقتاً پروردگار نے انبیاء کرام کو ہدایات کا ایک مجموعہ بھی عطا فرمایا. مختلف صحیفے بھیجے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ کتابیں پروردگار ذوالجلال نے انسانیت کے نام بھیجی ہیں. اور یہ جتنے صحیفے یا جتنی بھی آسمانی کتابیں یہ نازل ہوتی تھی یہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی تھی. وحی کسے کہتے ہیں؟ پروردگار ذوالجلال اپنا حکم نبی کو عطا فرمائے، نازل کر دے فرشتے کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، اس کو وحی کہتے ہیں. تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی یہ وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک کا یہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ تو یہ لوح محفوظ سے اس آسمان پہ بیت العزت نامی مقام پہ نازل ہوا۔ پروردگار ذوالجلال نے لوح محفوظ سے اس کو اتارا، اور یہ دنیا کا جو آسمان ہے یہاں پہ ایک مقام ہے بیت العزت، وہاں پہ یہ قرآن اتارا گیا، اور یہ دفعتاً واحدتاً سارا کے سارا قرآن اکٹھا اتارا گیا، اور پھر دوبارہ اس بیت العزت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اب حسن اتفاق یہ ہے کہ جب یہ لوح محفوظ سے بیت العزت پہ آیا، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، علماء طلباء سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے اس دنیا کے آسمان پہ اکٹھا اترا ہے، اور پھر اس آسمان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدر مبارک میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تو پروردگار ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب چونکہ انزلناہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا اکٹھے نازل کیا گیا ہے، گویا کہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک اتارا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ لیکن یہ بھی حسن اتفاق کہ جب دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے پہ اس بیت العزت سے اترنا شروع ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، آپ اس وقت خلوت نشینی کی کیفیت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ اور اگلا اتفاق یہ سمجھ لیں کہ لوح محفوظ سے بیت العزت پہ قرآن آیا، یا بیت العزت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں قرآن آیا، یہ دونوں راتیں یہ شب قدر کی تھی، اور جنگ بدر جو لڑی گئی تھی وہ بھی اسی دن کو لڑی گئی تھی۔ یہ وہی حسن اتفاق ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے جو آیت نازل ہو گئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا معنی ہے پڑھو۔ پروردگار ذوالجلال نے قرآن پاک کا سب سے پہلے حکم جو نازل فرمایا وہ پڑھنے کے متعلق ہے۔ بعض لوگ یہ شک اور شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ طوطی کی طرح رٹنا اور طوطی کی طرح پڑھنا بغیر سمجھے، یہ امت کو اس نے ویسے ہی معوف کر دیا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پروردگار نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کا سمجھنا مستقل ایک عبادت ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا بھی اجر اور فضیلت اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پروردگار ذوالجلال کے اس قرآن کا اگر صرف مقصد سمجھنا ہی ہوتا تو پھر پہلا حکم جو نازل ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ اعلم، جان لو، افہم، سمجھ لو۔ نہیں، پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ اقرا، پڑھ لو، یعنی سب سے پہلا حکم پڑھنے کے متعلق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا مستقل ایک مقصودی عمل ہے، یہ غیر مقصودی کام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قرآن پاک کے پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے تو پھر یہ فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
پھر بات سمجھانے کے لیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بتائی وہ الف لام میم کی بتائی. فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں. الف الگ حرف ہے، اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. اب امت میں سے کوئی بندہ الف لام میم کا معنی تو سمجھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان 3 حرفوں کے پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے